بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آپ سن رہے ہیں حیدران، جس کے مصنف ہیں محترم طارق اسماعیل ساگر صاحب، اور میں ہوں ڈاکٹر محمد انیب سلیمی۔ اس کتاب کا ہر عسکری نام، کردار، واقعہ اور مقام 100% درست، مستند اور ناقابل چیلنج ہے۔ تو آئیے محترم ناظرین و سامعین، ہم بڑھتے ہیں اس کہانی کی چھٹی قسط کی جانب۔ کیپٹن انوج کی طرف سے سب سے پہلی کنفرمیشن رپورٹ ہیڈ کوارٹر کو ملی تھی، جہاں اس خبر نے خاصی سنسنی پھیلا دی تھی۔ جب دوسری رپورٹ جاٹ ریجیمنٹ کے حوالے سے پہنچی تو بھارتی GHQ میں ہلچل مچ گئی۔ بھارتی حکومت پاکستان سے مذاکرات کر رہی تھی۔ بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی نے پاکستان کا دورہ کیا، اور دوسری طرف یہ خبر مل گئی تھی۔ کیا بکواس ہے یہ؟ بھارتی جرنیل نے فائل میز پر مارتے ہوئے اپنے سامنے بیٹھے جرنیلوں کو مخاطب کیا۔ یہ ناقابل برداشت ہے سر۔ بریگیڈیئر کمانڈر نے اپنے باس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ انہیں بھرپور جواب دو، ایئر فورس کو ایکٹیو کرو، ڈو اٹ، غصے سے چیختے ہوئے جنرل نے کہا، اور سب جلدی جلدی رخصت ہونے لگے۔ 8 مئی تک پاکستانی پوسٹوں پر یہ خبر پھیل چکی تھی کہ ان سے کچھ ہی آگے مجاہدین نے بھارتی فوج کو انگیج کر لیا ہے۔ یہ مجاہدین کون تھے؟ اس سوال کا جواب سب کو معلوم ہے، کیونکہ ایسے علاقے میں جہاں گولیوں سے زیادہ موسم انسان کا دشمن ہو، بہت تربیت یافتہ فوج کا بھی کوئی خاص حصہ ہی حرکت پذیر ہو سکتا ہے۔ مجاہدین کے جذبہ ایمانی سے انکار ممکن نہیں، لیکن آج تک انہوں نے اس غیر آباد اور انسان دشمن علاقے میں کوئی کارروائی نہیں کی تھی، جس کی اہم وجہ یہاں بھارتی فوج کی غیر موجودگی بھی تھی، جو موسم کی صورتحال بہتر ہونے پر ہماری طرف آیا کرتی تھی۔ بصورت دیگر وہ اپنی محفوظ پناہ گاہوں میں بیٹھے رہتے تھے۔ یہ بات بھارتی فوج سے زیادہ اچھی طرح اور کون سمجھ سکتا تھا کہ مجاہدین کے روپ میں دراصل ان کا سامنا پاکستانی فوج کے انتہائی تربیت یافتہ جاں بازوں سے ہے، جنہیں اس کارزار موت میں کیوں اتارا گیا تھا؟ اس سوال پر انہوں نے کبھی غور نہیں کیا، کیونکہ وہ سولجر تھے جس کا فرض حکم کی اطاعت کرتے ہوئے اپنی جان سے گزر جانا ہے۔ بھارتی فوج نے 2 مئی سے 6 مئی تک ان پر قیامت کی آگ برسائی، لیکن ہر مرتبہ منہ کی کھائی۔ ان مجاہدوں کا چونکہ کوئی نام نہیں تھا، اس لیے وہ بے نام ہی شہادتوں کے سفر پر گامزن تھے۔ 2-3 روز میں ہی بھارتیوں کو معلوم ہو گیا کہ مقابلہ کسی انسرجنسی سے نہیں، بلکہ پاکستانی فوج کے چنیدہ جاں بازوں سے ہے۔ 8 مئی کو 6 NLI کے کیپٹن افتخار اعظم اپنی آبزرویشن پوسٹ سے صورتحال کا جائزہ لے رہے تھے کہ انہیں کچھ چرواہے اس طرف آتے دکھائی دیے۔ یہ چرواہے کون تھے جن پر پاکستانی فوج صرف اس لیے گولی نہیں چلا رہی تھی کہ وہ عام سویلین اور کشمیری مسلمان ہیں، اور ان کی اس کمزوری کا فائدہ بھارتی انٹیلیجنس نے خوب اٹھایا تھا۔ ان میں یقیناً عام کشمیری بھی ہوں گے، لیکن زیادہ تعداد انٹیلیجنس والوں کی تھی۔ ایسا ہی ایک چرواہا کیپٹن انوج کمار بھی تھا، جس نے ایک محفوظ پناہ گاہ کے پیچھے بیٹھ کر دوربین سے چاروں طرف دور دراز پہاڑی چوٹیوں پر پاکستانی آرمی کی نقل و حرکت نوٹ کر لی تھی۔ عام حالات میں شاید وہ کبھی اتنا خطرہ مول نہ لیتا، لیکن یہ عام حالات نہیں تھے۔ دشمن کنٹرول لائن کے 15-20 کلومیٹر اندر تک آ گیا تھا، اور اس کے تیور بھی بڑے خطرناک دکھائی دے رہے تھے۔ کیپٹن انوج کمار کے لیے زندگی کا یہ بھیانک ترین تجربہ تھا۔ ان 6 چرواہوں میں سے ایک وہ اور 2 اس کے محافظ بھارتی کمانڈوز بھی تھے، جنہوں نے اپنے ڈھیلے ڈھالے کشمیریوں جیسے کپڑوں کے نیچے اسلحہ اس طرح چھپا رکھا تھا کہ بوقت ضرورت اسے اچھی طرح استعمال کر سکیں۔ کیپٹن اعظم بڑی دلچسپی اور دل جمی سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ اگر وہ چاہتے تو آسانی سے انہیں نشانہ بنا سکتے تھے، لیکن ان کو چھیڑنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ انہیں گرفتار کر کے یہاں لانا اس لیے ممکن نہیں تھا کہ یہاں انہیں رکھا نہیں جا سکتا تھا، اور پیچھے بھیجنا اس لیے ممکن نہیں تھا کہ ان کی گارڈ کے لیے ان کے پاس نفری ہی نہیں تھی۔ راشن بھی اتنا ہی لیا تھا کہ وہ دن میں 1 مرتبہ استعمال کر سکیں، جب تک کہ پیچھے سے کمک نہ آ جائے۔ ان چرواہوں کے ساتھ بھیڑ بکریوں کی حفاظت کے لیے خونخوار کتے بھی موجود تھے، جو معمولی نقل و حرکت پر بھی آسمان سر پر اٹھا لیتے۔ چرواہے بکریاں چرا کر رخصت ہو گئے۔ اگلے روز وہ پھر آئے۔ اس مرتبہ ان کا رخ طارق پوسٹ کی طرف تھا، جس کے ممکنہ حد تک وہ قریب آ کر واپس لوٹ گئے۔ کیپٹن افتخار اعظم اور ان کے ساتھی انہیں قریب آتے اور واپس جاتے دیکھتے رہے۔
ان چرواہوں کے واپس لوٹنے کے کچھ دیر بعد وہاں ایک پہاڑی کی محفوظ روٹ میں 2 جیپیں آئیں جن سے بھارتی فوجی بڑی احتیاط سے باہر نکلے۔ انہوں نے اپنی پوزیشن ایسی رکھی ہوئی تھی کہ اچانک ہونے والی فائرنگ سے محفوظ رہیں۔ انہوں نے دوربین سے مختلف اطراف کا جائزہ لیا۔ انہیں بآسانی نشانہ بنایا جا سکتا تھا۔ جب اجازت طلب کی گئی تو انکار ہو گیا اور انہیں ایک مرتبہ پھر انتظار کرو اور دیکھو کہ کرب کا شکار کر دیا گیا۔ اسی روز قریباً 2:30-3 بجے ایک بھارتی ہیلی کاپٹر دراز کی پہاڑیوں کے عقب سے اچانک نمودار ہوا، جس نے پہلے تو خاصی اونچائی سے کنٹرول لائن کے ساتھ ساتھ پرواز کی، پھر قدرے نیچی پرواز کرتے ہوئے تولانگ پہاڑی کے گرد چکر لگا کر غائب ہو گیا۔ پاکستانی پوسٹوں سے اسے آسانی کے ساتھ نشانہ بنایا جا سکتا تھا، لیکن اعلیٰ کمان نے سختی سے ہدایت کر دی تھی کہ ابھی کوئی فائر نہیں کرنا۔ بھارتی لاما ہیلی کاپٹر کی واپسی کے چند منٹ بعد 3 ہیلی کاپٹر آئے اور دور دور تک پھیلی ان پوسٹوں کا جائزہ لے کر واپس لوٹ گئے۔ تیسرے دن پھر یہی ہوا۔ اس مرتبہ 5 ہیلی کاپٹر اکٹھے آئے۔ انہوں نے پاکستانی پوسٹوں کے سر پر چکر لگانا شروع کیے اور ممکنہ مزاحمت نہ ہونے پر قدرے نیچی پرواز کرنے لگے۔ ان ہیلی کاپٹروں سے کچھ ہی دیر بعد فائرنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ انہوں نے بلندی سے گرینیڈ بھی پھینکے۔ اعظم پوسٹ، تاشفین پوسٹ اور طارق پوسٹ ان کا خصوصی ٹارگٹ تھیں۔ اس کارروائی کے نتیجے میں کافی نقصان اٹھانا پڑا، لیکن ابھی جانی نقصان شروع نہیں ہوا تھا۔ دشمن تلملایا ہوا بھی تھا اور بوکھلایا ہوا بھی۔ یہ سرپرائز ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا جس کا انہیں سامنا کرنا پڑا تھا۔ بھارتی فوج کی 8 سکھ ریجمنٹ کو 12 مئی کو احکامات موصول ہوئے کہ وہ فوراً بطور 121 بریگیڈ یونٹ کے دراس جانے کی تیاری کریں۔ ان کی روانگی 14 مئی کو پلوامہ سے ہوئی اور دوپہر تک وہ پنڈ داس پہنچ گئے، جہاں بھارتی سی او نے ایک کانفرنس میں آفیسرز اور جے سی اوز کو بریفنگ دی اور احکامات جاری کرتے ہوئے بتایا کہ بٹالین بریگیڈ کے قریب الوقوع دراس سب سیکٹر میں جارحانہ آپریشن کے لیے 1 ناگا بٹالین کی ریزرو رہے گی۔ کمانڈنگ آفیسر نے انہیں بتایا ممکن ہے ان لوگوں کو دشمن ایریا یعنی پاکستانی علاقے میں بعض بلند چوٹیوں پر قبضہ کرنے کے لیے لائن آف کنٹرول پار کرنی پڑے، جس کے لیے انہیں ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے۔ بھارتی فوج کے افسروں اور جوانوں کے لیے یہ اطلاع چونکا دینے والی تو تھی ہی کہ پاکستانی ان کے علاقے میں گھس آئے ہیں اور انہوں نے قریباً تمام قابل ذکر اور اہم پہاڑی چوٹیوں پر قبضہ کر لیا ہے، لیکن پریشان کن بھی تھی کیونکہ وہ ذہنی طور پر اس لڑائی کے لیے بالکل تیار نہیں تھے، نہ ہی اس کا تصور کیا جا سکتا تھا۔ کمانڈنگ آفیسر کی طرف سے اس نوعیت کا حکم کہ انہیں پاکستانی علاقے میں جارحیت کرتے ہوئے اہم بلندیوں پر قبضہ کرنے کے احکامات بھی مل سکتے ہیں، مزید پریشان کن تھا۔ کمانڈنگ آفیسر کی اس کانفرنس کی مکمل رپورٹ اور 1 ناگا بٹالین کا اگلا ایجنڈا جب کیپٹن انوج کی میز پر پہنچا تو وہ چونکا۔ اس کا سیدھا مطلب یہ تھا کہ وہ پاکستان سے ایک لمبی جنگ لڑنے جا رہے تھے جس میں بظاہر کامیابی کے امکانات بہت معدوم اور محدود تھے، کیونکہ دشمن قابل ذکر اور اہم بلندیوں پر پہلے سے قابض اور لڑائی کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ انوج کمار جانتا تھا اس حملے کے لیے پاکستانیوں نے طویل عرصہ پلاننگ کی ہوگی، اس کے لیے باقاعدہ طویل مشقیں کی گئی ہوں گی۔ پیش آمدہ خطرات اور متوقع رد عمل کا مکمل جائزہ لینے اور جوابی منصوبہ بندی کرنے کے بعد ہی پاکستانی فورسز نے یہاں ڈیرا ڈالا تھا۔ یہ الگ بات کہ اس کے تمام اندازے غلط تھے۔ ایسی صورتحال میں پاکستانیوں کو واپس دھکیلنا اور ان بلندیوں پر قبضہ کرنا بھارتیوں کے نزدیک جوئے شیر لانے کے مترادف تھا۔ کیا ایسا کرنا ممکن ہوگا؟ کیپٹن انوج کمار نے خود سے سوال کیا اور نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے سر کو نفی میں ہلا دیا۔ زندگی نے اسے عجیب امتحان میں ڈال دیا تھا۔ وہ یہاں شپالی سے عشق کرنے آیا تھا، پاکستانی فوجیوں کے ہاتھوں مرنے یا قید ہونے کے لیے نہیں۔ کیپٹن انوج کمار ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ یس، اس نے فوجی تنتنا برقرار رکھتے ہوئے پوچھا۔ سر، مس شپالی سری نگر سے آن لائن ہے۔ مؤدب آپریٹر کے جواب نے اس کے خون کی گردش تیز کر دی۔ اوکے اوکے اوکے، لائن دو، اس نے قدرے بدلے ہوئے اور جذباتی لہجے میں کہا۔ یس سر، جواب ملا۔ اگلے ہی لمحے شپالی آن لائن تھی۔ کیسے ہو تم؟ ادھر تو بہت پریشانی لگی ہے، پتا جی بتا رہے تھے تم لوگ انگیج ہو رہے ہو۔ شپالی خاصی پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ نو پرابلم شپالی ڈیئر، ہم سولجر ہیں، سولجر فیملی سے ہیں، اٹس اے پارٹ آف آور بزنس۔ اس نے شپالی کو مطمئن کرنا چاہا، لیکن شپالی مطمئن نہیں ہو رہی تھی۔
وہ پریشان تھی۔ ایک جنرل کی بیٹی ہونے کے ناطے وہ جانتی تھی کہ یہ کال ٹیپ ہو رہی ہے اور یہاں کیپٹن انوج کمار کو کس نوعیت کے خطرات کا سامنا ہے۔ وہ کیپٹن انوج کے لیے بہت فکر مند تھی اور اس بات نے کیپٹن انوج کی پریشانی میں اضافہ کر دیا تھا۔ شپالی سے مختصر بات کرنے کے بعد اس نے اجازت لے لی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ شپالی کی وجہ سے وہ کسی بزدلی کا شکار ہو یا اس کے باپ تک اس کے حوالے سے کوئی پریشان کن خبر پہنچے۔ اسے اس بات کا اندازہ تھا کہ مستقبل قریب میں کس نوعیت کے حالات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ کیپٹن انوج کے خیالات کا تسلسل بشیر بکروال کی آمد کی اطلاع سے ٹوٹا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بشیر کے ساتھ چائے پی رہا تھا۔ بشیر بکروال نے ہی اسے سب سے پہلے پاکستانیوں کے اس علاقے میں موجودگی کی اطلاع دی تھی اور اسی مخبر کی مخبری نے اسے ہیڈ کوارٹر کا بلو آئیڈ بوائے بنا دیا تھا۔ وہ کسی بھی حالت میں بشیر بکروال سے علیحدگی نہیں چاہتا تھا اور اس کا ضرورت سے کچھ زیادہ ہی خیال رکھنے لگا تھا۔ اس نے اچانک ہی بشیر بکروال سے پوچھ لیا، نا صاحب، یہاں کیا رکھا ہے ان کے لیے؟ اس طرح سے سرحد پار کرنے کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ ممکن ہے انہوں نے یہاں سے کچھ دور اپنا کوئی خفیہ ٹھکانہ تیار کیا ہو، لیکن یہاں کبھی ایکٹیو نہیں رہے۔ بات یہ ہے صاحب کہ یہ لوگ بعض علاقوں میں جہاں انہوں نے اپنے سیف ہاؤسز بنائے ہوں کارروائی نہیں کرتے، کیونکہ ان پناہ گاہوں میں انہوں نے آرام کرنا ہوتا ہے۔ زخمیوں کو بھی علاج کے لیے ایسے ہی پناہ گاہوں میں رکھتے ہیں۔ بشیر بکروال نے اسے اپنے تجربات کے حوالے سے سمجھانے کی کوشش کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی خاموش موجودگی تو یہاں رہتی ہی ہے۔ کیپٹن انوج کمار کے اچانک سوال نے بشیر بکروال کو بوکھلا دیا۔ نہیں صاحب، یہ کوئی پکی بات نہیں، بس اندازے سے کہا جا سکتا ہے کہ ممکن ہے ایسا ہو۔ اس نے اپنی دانست میں اگلے سوال سے جان چھڑانا چاہی۔ بشیر، ان لوگوں کو ڈھونڈو، ان کا کھوج لگاؤ۔ ہماری پل پل کی خبر ادھر جا رہی ہے، ضرور یہ کسی نہ کسی بھیس میں یہاں موجود ہیں۔ کیپٹن انوج کمار نے بشیر بکروال کو قریباً حکم دینے کے لہجے میں کہا، ٹھیک ہے صاحب، میں اپنے بندوں کو اور زیادہ چوکس کر دیتا ہوں۔ بشیر نے یقین دہانی کروائی۔ اسے ان کاموں کا خاصا تجربہ تھا کہ افسروں کو کس طرح مطمئن رکھا جا سکتا ہے۔ طویل عرصے سے ان لوگوں کے ساتھ کام کرنے کی وجہ سے وہ ان کے مزاج سے آشنا ہو چلا تھا۔ اور ہاں، ایک اور اہم بات، انوج کمار نے اس کی طرف قدرے جھکتے ہوئے کہا، مجھے لگتا ہے تم نے عورتوں کو کھلی چھٹی دے رکھی ہے۔ میں سمجھا نہیں صاحب، بشیر بکروال نے قدرے گھبراہٹ سے پوچھا۔ میرا مطلب تھا، ماضی کے تجربات بتاتے ہیں کہ اگر وادیوں کو کشمیری خواتین کی خاصی مدد حاصل ہے، اپنی جان پر کھیل کر ان کا کام کرتی ہیں۔ انوج کمار نے مسکراتے ہوئے کہا تو بشیر بکروال کے اعصاب قدرے ڈھیلے پڑ گئے۔ صاحب، کوئی مرد ہے یا عورت، بچہ ہے یا بوڑھا، سب پر ہماری نظر ہے۔ نزدیکی دیہاتوں کی تمام کھانے پینے کی اشیاء بیچنے والے ہماری نظر میں ہیں۔ اس نے بڑے تیقن سے کہا، اچھی بات ہے۔ دیکھو بشیر، تم ہمارے ساتھی ہو، ہمارے رازدار ہو، ہم تمہارے لیے سب کچھ کریں گے، جیسا تم چاہو گے، جو تم چاہو گے۔ میں نے تمہاری تنخواہ بھی کرنل صاحب سے کہہ کر دگنی کروا دی ہے۔ اب اس علاقے میں اگروادیوں کی موجودگی کی اطلاع بھی ہماری طرف سے ہی جانی چاہیے۔ یہ بات میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ وہ ہمارے ارد گرد موجود نہ ہوں۔ کیپٹن انوج کمار نے مسکراتے ہوئے کہا، کیپٹن صاحب، بشیر بکروال کی 2 نہیں 4 آنکھیں ہیں، 4۔ مجھ سے کوئی بچ کر نہیں جا سکتا، آپ بالکل مطمئن رہیں۔ اگر ایسا کوئی بھی اگروادی یہاں ہے تو میں اسے کان سے پکڑ کے آپ کے پاس لاؤں گا۔ بشیر نے اس کے غبارے میں ہوا بھری۔ ٹھیک ہے، یہ لو، کہتے ہوئے انوج کمار نے اپنے میز کی دراز میں پہلے سے رکھا ہوا ایک لفافہ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ بشیر بکروال نے بغیر کھولے اس کا دھنیہ واد کرتے ہوئے لفافہ اپنے بڑے سے کرتے کی جیب میں ڈال لیا اور اس سے اجازت لے کر واپس آ گیا۔ راستے میں وہ یہی سوچتا آ رہا تھا کہ یہاں مجاہدین کی آمد کیسے ممکن ہے۔ انہوں نے آج تک اس علاقے میں کوئی کارروائی نہیں کی تھی۔ یہاں کے موسمی حالات کے پیش نظر اس طرف سے کسی کا سرحد عبور کر کے پاکستان جانا یا ادھر سے بھارتی علاقے میں آنا ممکن نہیں۔ بشیر بکروال عرصے سے ان لوگوں کے لیے کام کرتا آ رہا تھا، لیکن آج اسے جس صورتحال کا سامنا ہوا تھا اس کی اس نے کبھی توقع نہیں کی تھی۔ وہ حیران بھی تھا اور پریشان بھی کہ اگر یہ بات کیپٹن انوج کمار کے دماغ میں گھس گئی ہے
کہ یہاں مجاہدین کی موجودگی کے امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا تو وہ اسے کبھی نکال بھی پائے گا یا نہیں؟ کہیں یہ لوگ میرے متعلق تو مشکوک نہیں ہو گئے؟ اچانک اس خیال نے اسے لرزا کر رکھ دیا۔ اگر یہ بات صحیح ہے تو اس کے برے دن آ گئے۔ عین ممکن ہے یہ اس کی بدعمالیوں کی سزا ہو۔ وہ جو کچھ کر رہا تھا اس کا نتیجہ اس کے علاوہ اور ہوتا بھی کیا؟ بشیر بکروال کو گھر آنے تک مختلف خیالات نے پریشان کیے رکھا، مگر گھر آ کر وہ کسی سے کچھ کہے سنے بغیر اپنے بستر پر بے دم سا ہو کر گر پڑا۔ جو لوگ اس کے انتظار میں صبح سے بیٹھک پر بیٹھے تھے انہیں اس نے شام تک آنے کے لیے کہہ دیا۔ 12 مئی دن کے 11 بجے 2 بھارتی ہیلی کاپٹر پہاڑوں کے عقب سے نمودار ہوئے، جنہیں شاید پہلے ہی سے ان کی ٹارگٹ ایریا اور مکمل پلاننگ دے دی گئی تھی، اور ان دونوں کی آمد 6 NLI کے ایریا میں ہوئی۔ ایک ہیلی کاپٹر نے اچانک اپنا رخ بدلا اور جمال چوکی کی طرف نکل گیا، جبکہ دوسرے نے اپنا رخ تولانگ میں اعظم پوسٹ کی طرف کیا۔ جمال پوسٹ پر تو حکمت عملی اور احکامات کے تحت خاموشی طاری رہی، جبکہ اعظم پوسٹ سے ہیلی کاپٹر پر سرفیس ٹو ایئر میزل سیم فائر کیا گیا، لیکن حیرت انگیز طور پر میزائل نے یہاں کی ہڈیوں میں گودا منجمد کر دینے والی سردی میں کام کرنے سے انکار کر دیا۔ ہیلی کاپٹر تک تو اس کی رسائی ممکن نہ ہو سکی، البتہ دھوئیں کی ایک لکیر آسمان سے اعظم پوسٹ تک بن گئی، جو دشمن کے لیے اندھے کے ہاتھ بٹیر لگنے کے مترادف تھی۔ اعظم پوسٹ کو خالی کرنے کا تصور ابھی نہیں کیا جا سکتا تھا، جس پر اگلے چند منٹ بعد دشمن نے تباہ کن گولہ باری شروع کر دی۔ پوسٹ کی نشاندہی دھوئیں کی لکیر نے کر دی تھی۔ دشمن نے جی بھر کے اپنی بھڑاس نکالی اور آہستہ آہستہ گولہ باری کا یہ سلسلہ طارق آبزرویشن پوسٹ، افتخار پوسٹ اور ان سے ملحقہ دوسری پوسٹوں تک پھیلتا چلا گیا۔ شام ڈھلنے تک گولہ باری کا یہ تباہ کن سلسلہ جاری رہا، جس کے جواب میں سوائے صبر اور جبر کے اور کچھ ممکن نہیں تھا۔ یہاں موجود جوانوں اور افسروں نے خود کو بڑے بڑے پتھروں کی آڑ میں چھپایا ہوا تھا۔ ان کے ارد گرد گولے پھٹ رہے تھے، پتھر ریزوں میں تبدیل ہو رہے تھے، اور وہ اپنے ساتھیوں کے زخمی ہونے کا تماشا دیکھ رہے تھے، کیونکہ ابھی تک انہیں بھرپور جوابی کارروائی کی نہ تو اجازت ملی تھی اور نہ ہی ان کے پاس اس نوعیت کے احکامات موجود تھے۔ 13 مئی کا آغاز دشمن کی گولہ باری سے ہوا۔ پاؤ پھٹتے ہی کارگل دراس روڈ پر لائی گئی توپوں نے پاکستانی مورچوں پر آگ برسانی شروع کر دی۔ کیپٹن افتخار اور ان کے ساتھیوں نے اپنے مورچوں سے نکل کر نزدیکی بڑے بڑے پہاڑی تودوں کے پیچھے پناہ لے رکھی تھی، کیونکہ ابھی تک انہیں نہ تو ڈھنگ کا اسلحہ میسر تھا اور نہ ہی ان کی درخواست پر توپ خانے کی مدد مل سکتی تھی۔ ابھی تک انہیں صرف دیکھو اور انتظار کرو کہ خوف زدہ عمل سے گزارا جا رہا تھا۔ دشمن نے شام ڈھلنے تک یہ سلسلہ جاری رکھا۔ شام ڈھلنے پر جب اس کے پیدل دستوں نے آگے بڑھ کر پاکستانی فورسز کے مورچوں پر قابض ہونے کی کوشش کی تو انہیں بری طرح نقصان اٹھا کر پسپا ہونا پڑا۔ صبح سے پہاڑی تودوں کے پیچھے پناہ لیے افسر اور جوان بے بسی سے اپنے ارد گرد گولے پھٹتے اور اپنے ساتھیوں کو زخمی ہوتے دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی دشمن نے اپنی دانست میں ان کا صفایا کرنے کے بعد یلغار کی، کیپٹن افتخار اور ان کے ساتھی زخم خوردہ چیتوں کی طرح ان پر لپکے اور دشمن کو خاصا جانی نقصان اٹھا کر پسپائی اختیار کرنا پڑی۔ اس کے بعد تو دشمن نے اپنا یہ معمول بنا لیا، وہ الصبح توپ خانے سے فائرنگ کا آغاز کرتے، اس کی شدت بڑھاتے چلے جاتے اور شام ڈھلنے پر اپنے تازہ دم دستے آگے روانہ کرتے، جن کو خلاف توقع بڑی تباہ کن پسپائی اختیار کرنا پڑتی۔ 18 مئی کو فرسٹ ناگا بٹالین کی ریزرو فورس 8 سکھ ریجیمنٹ نے پیش قدمی کی ٹھانی۔ 8 سکھ ریجیمنٹ کا پہلا ٹکراؤ کاشف پوسٹ کے سامنے ہوا۔ کاشف پوسٹ نے متوقع حملے کے پیش نظر بندوبست کر رکھا تھا۔ انہوں نے اندازہ کر لیا تھا کہ دشمن سامنے سے حملے پر اکتفا نہیں کرے گا اور ان کے پہلوؤں کو بھی کاٹنے کی کوشش کرے گا، جس کے لیے بطور احتیاط انہوں نے پوسٹ کے مشرق سے آنے والے راستے پر کچھ جوانوں کو بڑے بڑے تودوں کے پیچھے اس ہدایت کے ساتھ چھپا رکھا تھا کہ صورتحال کچھ بھی ہو وہ حکم کے بغیر ایک گولی بھی نہیں چلائیں گے۔ کیپٹن کاشف خلیل نے دشمن کو ایسے سرپرائز دیے جنہوں نے اسے بوکھلا کر رکھ دیا۔ 8 سکھ ریجیمنٹ کی پیش قدمی کو انہوں نے اس وقت تک برداشت کیا جب تک کہ وہ اپنی دانست میں میدان صاف دیکھ کر جے ہند کے نعرے لگاتے ان کی مکمل گرفت میں نہیں آ گئے۔ جیسے ہی دشمن اپنی دانست میں کاشف پوسٹ کی چڑھائی پر پہنچا،
اس پر دم سادھے اور اس ساعت کے نہ جانے کب سے منتظر کیپٹن کاشف اور ان کے جوانوں نے گولیوں کا می برسا دیا۔ یہ حملہ اتنا تیز، بھرپور اور جاندار تھا کہ دشمن کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ کاشف پوسٹ کے اتنا نزدیک آنے پر وہ اس پوزیشن میں نہیں رہا تھا کہ اپنے لیے کور فائر مانگ سکے، اور کیپٹن کاشف انہیں اپنی پوزیشن پر لا کر مارنا چاہتا تھا۔ دشمن کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ فائرنگ ہو کہاں سے رہی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے 48 افسر اور جوان مارے گئے۔ اس دوران کیپٹن کاشف کے اندازے کے عین مطابق ان کے پہلو سے برف میں راستہ بنا کر خاموشی سے پوسٹ کی طرف بڑھتی اسی بٹالین کی بی کمپنی کو پہاڑی تودوں کے پیچھے چھپے جوانوں نے اشارہ ملتے ہی لپیٹ میں لے لیا، اور اس 8 سکھ بٹالین کی بی کمپنی کا حشر بھی اپنے ساتھیوں سے مختلف نہیں ہوا۔ 18 اور 19 مئی کے حملوں کا یہ حشر دیکھ کر دشمن پر سختہ طاری ہو گیا۔ 20 مئی کو وہ صرف اپنے زخم چاٹتا رہا۔ 21 مئی کو دشمن نے کلیم پوسٹ پر قسمت آزمائی کے لیے الصبح تباہ کن گولہ باری شروع کر دی، جس کے جواب میں حسب معمول اسے کسی مزاحمت کا سامنا نہیں ہوا۔ اس مرتبہ دشمن زیادہ جوش و خروش اور قوت کے ساتھ حملہ آور ہوا، لیکن لیفٹیننٹ کنڈ بھٹا 4 آفیسر اور اس کے 19 جوانوں سمیت لاشیں میدان میں چھوڑ کر واپس بھاگ گیا۔ جوابی حملے میں کلیم پوسٹ کو کاشف پوسٹ کی مکمل مدد حاصل تھی۔ کراولی میں اعلیٰ کارکردگی اور پھر ان ابتدائی کارروائیوں میں جرت اور بہادری کے اعتراف میں کیپٹن کاشف خلیل کو ستارہ جرت سے نوازا گیا۔ ان 2 واقعات کے 9 دن بعد یعنی 29 اور 30 مئی کی رات کو ایک اور بڑا واقعہ پیش آیا۔ دشمن نے ابراہیم پوسٹ کی دفاعی پوزیشن کی طرف حرکت کی۔ کیپٹن سید سلیمان علی اس دفاعی پوسٹ کی قیادت کر رہے تھے۔ انہوں نے حرکت کے آغاز سے ہی دشمن پر نگاہ جما رکھی تھی۔ دشمن قریب سے قریب تر ہوتا گیا۔ سلیمان نے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق دشمن کو مار کے علاقے میں آنے دیا۔ جب وہ حملے کے لیے صف بندی کر رہا تھا تو صوبیدار ابراہیم نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور دونوں مشین گنوں کے دہانے کھول دیے۔ دشمن اچانک پن میں بوکھلاہٹ کا شکار ہو گیا اور اپنے سپاہیوں کی تڑپتی لاشیں چھوڑ کر بھاگ گیا۔ آدھی نفری رہ گئی اور آدھی منتشر ہو گئی۔ کسی بھی مرحلے پر پاکستانی فورسز نے اپنی عظیم روایات کو ایک لمحے کے لیے نہیں بھلایا، اور ہر حملے کے بعد کیپٹن کاشف اور کیپٹن سلیمان نے اعلانیہ دشمن کو آگاہ کیا کہ اگر وہ نہتے یعنی بغیر اسلحے کے اپنے ہلاک شدگان کا انخلا کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں۔ دونوں مرتبہ دشمن نے ہلاک سپاہیوں کا انخلا کیا اور کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آیا۔ البتہ وہ لاشیں جو ہمارے دفاع کے بہت قریب تھیں انہیں اٹھانے سے اجتناب کرتا رہا۔ اس کے بعد کوئی جارحانہ کارروائی تو نہ ہوئی، البتہ دشمن کو ہماری دفاعی پوزیشنز اور ان کے درمیانی خلا کا کافی حد تک علم ہو گیا۔ دشمن نے کاشف پوسٹ کا 3 اطراف سے محاصرہ کر لیا۔ کلیم اور ابراہیم پوسٹ کے بالمقابل تقریباً 1000 گز پر دفاع اختیار کر لیا گیا۔ اسی دوران دشمن نے بڑی جارحانہ کارروائی کی منصوبہ بندی شروع کر دی۔ توپ خانے کے فائر میں روز بروز شدت آتی گئی۔ بھارتی ایئر فورس نے بھی حملوں کا آغاز کر دیا۔ حیدران بڑی ثابت قدمی سے ڈٹے ہوئے تھے۔ دشمن کثیر تعداد میں انفینٹری اور توپ خانے کا اجتماع کر رہا تھا۔ علاقے کی وسعت اور دشمن کے اس بڑے اجتماع کے پیش نظر کیپٹن طاہر کی زیر قیادت ایک اسکارچن پلاٹون کو حیدران کے زیر کمان دے دیا گیا۔ کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ دشمن کی ابتدائی کارروائیوں اور لڑاکا طیاروں کے پیش نظر راشن اور ایمونیشن کی ترسیل کی ذمہ داری بھی ایک انفینٹری کمپنی کو سونپ دی گئی۔ کمانڈو بٹالین کے 12 شیر دل جیالے حیدران کی ذمہ داری کے علاقے کی کراولی کر رہے تھے۔ مزید اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے نئے اپلوڈز کے متعلق نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہیں۔